جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں نے ایک دوست کو ایک آٹو رکشا خرید کے دیا، ٹھیک ہے. جی اب اس سے کہا میں نے کہ اس کا جو بھی مینٹیننس آتا ہے جو بھی ہے وہ آپ دیکھ لینا اور مجھے ہر دن کا 400 روپیز دیتے رہنا. تو ٹھیک ہے. اس طرح سے کہنا کیا صحیح ہے کیا؟ جی سوال اس کو واضح جو ہے جی سوال واضح ہے آپ کا. اس کو اجارہ کہتے ہیں شریعت میں، جس کو ہم لوگ اپنی زبان میں کرایہ بولتے ہیں، کرائے پر دینا. جیسے ہم جی کسی کو مکان کرائے پر دیتے ہیں تو اسی طرح سے ہم گاڑی بھی کرائے پر دے سکتے ہیں. تو آپ نے کرائے پر دیا ہوا ہے گاڑی، اور کرایہ متعین ہے کہ مجھے اتنے گھنٹے کا یا اتنے دن کا اتنی رقم چاہیے، تو یہ جائز ہے. جی جی بھائی. جزاک اللہ خیر. مجھے شک ہو رہا تھا کہ کہیں یہ انٹرسٹ میں تو نہیں آیا، کیونکہ میں اس سے نہیں نقصان میں نہیں ہوں. نقصان جو ہو رہا ہے اس دیکھیے میں میں نہیں رہوں گا. سنیے ایک بات یہاں پر ابھی، اور آپ کے اس جملے سے ایک چیز اور مجھے یاد آئی. جی جی جیسے آپ نے کسی کو گاڑی کرائے پر دیا تو وہ گاڑی جو ہے اس حالت میں ہونی چاہیے جب آپ نے دیا کہ اس گاڑی کو چلائے، اس کا گاڑی کا جو اصل استعمال ہوتا ہے اس استعمال میں لائے جانے کے قابل ہو گاڑی. جی ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بدلے وہ جو نفع حاصل کرے گا اسی نفع کے بدلے میں آپ کو کرایہ دے رہا ہے. تو گاڑی جی کو پہلی بات تو ایسی کنڈیشن میں دینا ہے کہ اسے چلایا جا سکے. دوسری بات یہ کہ گاڑی کا مان لیجئے گاڑی جب چلتی ہے تو گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی پرزہ خراب ہو سکتا ہے. اگر اس طرح کا کی کوئی چیز ہوتی ہے تو یہ سارا خرچہ آپ کے اوپر آئے گا، کیونکہ گاڑی کو آپ کو اس کنڈیشن میں دینا ہے کہ وہ گاڑی اصل استعمال کے لیے کے قابل ہو. جیسے، اور اس کو ایک دوسری مثال سے سمجھیں، جیسے کسی آدمی سے آپ نے کرائے پر گھر لیا تو ظاہر ہے اس گھر کی جو بنیادی چیزیں ہیں وہ تو ہونی چاہیے، تبھی تو اس گھر سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو بہرحال گاڑی کا جو مینٹیننس کا خرچہ ہے وہ خرچہ اس آدمی پر نہیں ہوگا. کچھ خرچے تو ایسے ہوتے ہیں گاڑی کے جو کانٹینیو، جیسے تیل ڈالنا ہے، آئل ڈالنا ہے، تو یہ تو جی آتا جاتا رہتا ہے، تو یہ خرچہ وہ نہیں برداشت کرے گا، بلکہ یہ آپ برداشت کرو گے، کیونکہ گاڑی کتنا کلومیٹر چلے گی کسی کو نہیں پتا، تو وہ خرچہ آپ برداشت کرو گے. لیکن گاڑی کے مینٹیننس کا خرچہ جو گاڑی والا ہے وہ آدمی برداشت کرے گا، جس نے کرائے پر لیا ہے وہ برداشت نہیں کرے گا. نہیں شک، مثلاً ایک آٹو میں نے کرائے پر دیا تو اب وہ چلانے کی ذمہ داری اس کی ہے. اب اگر پورا مینٹیننس میں کروں تو وہ تو مطلب بلا جھجک چلائے گا، جیسے من میں آیا ویسے چلائے گا وہ گاڑی. نہیں سنیے، تو پھر یہاں پر یہ بات بھی دھیان رکھنا، جیسے آپ نے کرائے پر کمرہ لیا، ٹھیک ہے، اب اس گھر کا کمرے کا استعمال آپ غلط کر رہے ہیں، اور اس غلط استعمال کی وجہ سے اس گھر میں جو مثلاً اس نے پنکھا لگا کر کے دیا ہے، آپ کو گھر کو پلاسٹر کروا کر کے دیا ہے، آپ اس میں ہتھوڑا چلا رہے ہیں، تو جب آپ ہتھوڑا چلائیں گے تو اس کا پلاسٹر آپ درست کروائیے. لیکن اگر اس کا صحیح جو استعمال ہے وہ استعمال آپ کر رہے ہیں، آپ کی طرف سے کوئی تعدی یا تفریط نہیں، کوئی زیادتی نہیں کر رہے ہیں آپ، اس کے باوجود بھی اگر اس میں کوئی کمی آ رہی ہے تو اس کا خرچہ آپ کے اوپر ہے. جی ابھی جیسے دونوں میں مثال فرق کے کو طور سمجھیے، فرق کو نہیں سمجھیے. جواب واضح نہیں ہوا شیخ. گاڑی میں نے دے دیا تو اب اس کا مینٹیننس کس پر ہے؟ جیسے گاڑی میں مطلب آئل وغیرہ چینج کروانا ہے، یا چھوٹا موٹا کلچ خراب ہو گیا، کچھ خراب ہو گیا، تو اب وہ چلا تو وہ رہا ہے کنٹینیو، میں نے صرف گاڑی دے دی ہے اس کو. دیکھیے مینٹیننس سے دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. ایک تو جیسے اس کا آئل ہوا، ڈیزل پٹرول ہوا، یہ چیزیں کانٹینیو بدلتے رہنا ہوتا ہے تبھی گاڑی چل سکتی ہے. اور یہ چیزیں طے بھی نہیں ہوتی ہیں کہ وہ کتنا لگے گا، گاڑی آپ 100 کلومیٹر چلے گی کہ 50 چلے گی نہیں پتا ہے. تو آئل وغیرہ کا خرچہ تو جو کرایہ دار ہے، کرایہ پر لے رہا ہے وہ اٹھائے گا، کیونکہ وہ اس کو مستہلک بولتے ہیں. جو مستہلک چیزیں ہیں جو ختم ہوتی رہتی ہیں اس کو جو کرایہ دار ہے وہ برداشت کرے گا. لیکن اصل جو گاڑی ہے، اصل گاڑی سب جانتے ہیں اصل گاڑی کیا ہے بھائی، گاڑی میں اسٹیئرنگ ہے، کلچ ہے، بریک ہے. یہ جو اصل گاڑی کے پرزے ہیں یہ اگر خراب ہوتے ہیں تو یہ گاڑی والا برداشت کرے گا. کیوں؟
क्योंकि भाई आप जो किराया ले रहे हो किस चीज के बदले में ले रहे हो, गाड़ी के बदले में, तो जब गाड़ी चलने के काबिल आपने नहीं दिया तो आप किराया कैसे लोगे? जी बिल्कुल। हाँ, अलबत्ता जो गाड़ी चलाने वाला है अगर वो अपनी तरफ से कोई उसकी तरफ से कमी होती है जिसकी वजह से गाड़ी में खराबी आती है तब वो जिम्मेदार होगा। जी जी जी, सवाल वाज़ेह है शेख, वाज़ेह है अभी, अल्हम्दुलिल्लाह वाज़ेह हो गया।